نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اوکے آج ہم رحیق المختوم میں ہم نے مدنی دور ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ اس کے جو ٹاپکس ہیں نئے معاشرے کی تشکیل، اور یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ آئی ہوپ ریڈنگ کر کے آئے ہیں۔ پہلے جو ہم نے پڑھا نا کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں اب وہ چیزیں جو بالکل مدنی دور کے سٹارٹ میں ہم دیکھیں گے آج کہ اور اس سے پہلے ہجرت سے پہلے جو تھا کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں تھے نا۔ اس یعنی وہ فزیکل، ابھی اس دعوت نے فزیکل جگہ نہیں پکڑی تھی بالکل۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہوا میں ہی تھی، کوئی ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، کوئی ایسا مرکز نہیں تھا، کوئی ایسا شہر نہیں تھا کہ وہاں سے سٹارٹ کرتے اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی ان کے پاس مکہ میں کہ جہاں پہ وہ اپنا کلچر، اسلامک کلچر اس کو ڈیولپ کر سکیں، اپنے سسٹمز فائنینشیل سسٹم، اور اس کو کھڑا کر سکیں۔ جیسے فائنینشیل سسٹم ہے تو اس کو کھڑا کر سکیں، اپنی سیاست کو شروع کر سکیں۔ اور ہجرت کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تو ہجرت کی نہیں تھی، ان کے ساتھ ان کے پورے کلسٹر نے بھی وہ بھی ایک نئی جگہ پہ شفٹ ہوتے ہوئے تھے۔ اور مکہ میں تو صرف بیسز بتائی جا رہی تھی، بیسکس بتائی جا رہی تھی کہ اور ان کی مسلمانوں کے مورل کیپٹل کے اوپر فوکس تھا۔ لیکن اب چونکہ مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے تھے، اور پہلے بہت الگ الگ قبیلوں میں سے تھے، بکھرے ہوئے تھے، اب کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ چکی ہے تو اب یہ ہے کہ پورے سسٹم کی بنیاد صرف اسلام ہو۔ اب قرآن کی آیات سے لیا جائے گا سسٹم، چاہے وہ کلچر ہو وہ بھی قرآن کی آیات سے لیا جائے گا، رہنے سہنے کا انداز معاشرت جو ہوتی ہے وہ بھی قرآن کی آیات سے لیا جائے گا، معیشت ہو وہ بھی وہیں سے قرآن سے لیا جائے گا کہ کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کہاں پہ کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ البقرہ کے جو آخری 23 رکوع ہیں نا، وہ سارے کے سارے انہی احکامات کے اوپر احکامی آیات ہیں، اور انہی سوسائٹی کو بلڈ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کیا قانون ہوں گے شروع میں ہی بالکل دے دیے گئے۔ سورہ البقرہ کے جو آخری بالکل یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، وہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ آم، آم، دوسرے پارے کے سے اگلے یہ جو بھی احکامات ہیں نا، کھانے پینے کے ساتھ ہی حلال حرام، کھانے میں کیا حلال حرام ہے، اور بتا دیا گیا کہ تم لوگوں کو صبر کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ اب تیار ہو جاؤ، تمہیں آزمایا جائے گا بھوک سے، خوف سے، اور مالوں کی کمی سے۔ تو یہ وہ والی آیات تھیں سورہ البقرہ کی۔ اور اس کے علاوہ پھر بار بار آیات میں آتا ہے کہ صبر کرنا پڑے گا، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ پھر اسی میں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جیسے اسی سورہ البقرہ میں ہی دیکھیں گے کتب علیکم الصیام ہے، پھر کتب علیکم القتال ہے، یعنی کہ دونوں فرائض، اور باقی جو بھی سوسائٹی کے جو قانون جو بنائے ان کے لیے جیسے یہ ہے ایک تو یہ قتال کی چیزیں کہ وہ بھی کرنا پڑے گا۔ پھر ایک سوسائٹی کے لیے جیسے وہ بالکل آخر میں تو طلاق کے لیے اتنے گھریلو زندگی کے لیے وہ جو قانون تھے طلاق کے، اور اس کو اتنا ایکسپلین میں اتنا ڈیپلی ایکسپلین کیا گیا۔ تو اور بہت ساری آیات ان آخری جو 23 رکوع ہے نا سورہ البقرہ کے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کو ریڈی کر رہے تھے کہ اب ساری چیزیں جو ہے نا وہ کوئی قرآن سے لی جائیں گی۔ تو یہی فرق ہے نا ہمارے معاشرے میں اور ان لوگوں کے معاشرے میں۔ وہ مسلمان ہوئے تو ان کو پتا تھا کہ اب جو بھی ہے وہ قرآن ہی ہے، جو بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ قرآن ہی ہے۔ تو جب تک یہ واقعی یہ کانسٹیٹیوشن ہم واپس یہ نہیں لائیں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا۔ تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا طریقہ اختیار کیا۔ اور میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ یہ جو ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں اس کو اس ناٹ فار انفارمیشن،
کہ ہم اس کے اوپر فخر محسوس کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہو رہا تھا اور اس کے بعد کیا ایونٹ ہوا تھا. ہم سیرہ اس لیے نہیں پڑھے، ہم سیرہ کو اس اینگل سے پڑھ رہے ہیں کہ واقعی ہم اپنی زندگی کا روڈ میپ وہاں سے نکالیں، کہاں پہ کمی ہے، دیکھیں اپنے کتنی کہاں ڈفرینٹ ہم جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے سے کتنے ڈفرینٹ جا رہے ہیں. اور روڈ میپس بنائے نا، پرو ایکٹیولی ہم بنائیں کہ ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے، بجائے اس کے کی چیز ہمارے اوپر آ جائے اور ہم سوچیں کہ او ہو اب تو یہ ہو گیا، اب تو وہ ہو گیا. کیونکہ بہت زیادہ ہو چکا نا مسلمان امہ کے ساتھ، بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب تو جب تک ہم نہیں کریں گے، ہم بھی یہ سوچتے رہیں گے کہ اور اپنا روڈ میپ بنائیں گے نہیں، اس کے اوپر چلنا شروع نہیں کریں گے نا، تو یہ وقت بھی گزر جائے گا. پھر شاید کوئی اگلی جنریشن آئے تو اس کو سمجھ آئے کہ سارا کچھ ہم نے سیدھا سے لینا تھا، اور وہ لوگ کر پائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بار بار قرآن میں کہ تم نہیں کرو گے نا تو میں بدل دوں گا، کسی اور کو لے آؤں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہی کہیں گے نہیں ہم ہی کریں گے، لیکن آف کورس محنت کرنی پڑے گی. محنت محنت کرنی پڑے گی ہمیں. سیرہ کو آپ پڑھتے ہیں نا تو بہت آپ جب اپلیکیشن کے لیے پڑھتے ہو، نہیں اوپر اوپر والی چیزیں نہیں کہ وہ صرف کہ ہم دیکھ لیں کہ وہ کھاتے پیتے کیسے تھے، یا جو صحابہ کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو وہ بس صرف صبر کر رہے تھے. صبر کی ڈیفینیشن یہ نہیں کہ آپ نے بس صبر کرنا ہے، آپ نے خاموش رہنا ہے اور اس کو برداشت کرتے رہنا ہے. صبر کا مطلب ہے کہ آپ جس مشن کے اوپر ہو نا اس کو نہیں چھوڑو، اس کو آگے سے آگے ہی لے کر جاتے رہو. تو خیر اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. who is up for reading؟ رومیسا آپ ریڈنگ کے لیے ریڈی ہیں؟ رومیسا، فریدہ، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی اگر کوئی ٹھیک ہے اور چلیں نہیں. آپ فریدہ آپ سٹارٹ کریں، فریدہ آپ سٹارٹ کریے. اچھا میں بک شیئر کرتی ہوں، جسٹ اوکے. صحیح آپ سٹارٹ کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے معاشرے کی تشکیل. ہم بیان کر چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنو نجار کے یہاں جمعہ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کے مطابق 27 ستمبر 622 کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا، اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے. مسجد نبوی کی تعمیر. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی. اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار ومہاجرہ والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے. اور یہ بھی فرماتے تھے حادل حمال لا حمال خیبر هذا ابر ربنا و اطہر، یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں لَإِن قعدنا والنبی يعمل لداك من العمل المدال المدلل. بس وہ تھوڑا چھوٹا ہے تو ادروائز تو اچھے سے پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک معاف کرنا. اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا. اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا. کھجور اور غرقد کے
چند درخت بھی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ برابر کرا دیا اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں۔ چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں چھریاں بچھا دی گئیں۔ 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہیں منتقل ہو گئے۔ مسجد محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہل کشاکش و نفرت و باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی، جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال۔ پھر اوائل ہجرت ہی میں اذان بھی شروع ہوئی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 مرتبہ افق میں گونجتا تھا اور جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبدریہ رضی اللہ عنہ کے خواب کا واقعہ معروف ہے۔ تفصیل جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ سب لوگ مائک آف کرتے ہیں، بدر جنید، ریحان، خالد، آپ لوگ پلیز مائک میوٹ کرتے ہیں۔ سسٹر عائشہ آپ اپنا مائک آن کر لیں۔ او جی تھینک یو۔ سسٹر عائشہ اگر آپ کہیں تو میرے پاس اولڈ ماڈل ہے مسجد نبوی کے، میں شیئر کر سکتا ہوں۔ اچھا دیکھ لیں، صحیح ہے، کریں، شیئر کریں آپ۔ اچھا پہلے میں کوسچنز ایک دفعہ، 1 منٹ رضا بھائی، میں کوسچنز شیئر کر دوں تاکہ لوگوں کو ہم جو ڈسکشن جس کے اوپر کرنی ہے نا اس کے اوپر ہم کر دیں، پھر اس کے بعد یہ جب شیئر ہٹاؤں گی تو آپ پھر وہ ماڈل شیئر کر دیجیے گا۔ اچھا، بہت ساری اہم چیزیں نا اس مسجد نبوی کی تعمیر میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہی کام کر رہے تھے۔ تو ایک لیڈر کے لیے سوال ہے کہ ایک لیڈر کے لیے وہ خود صف اول میں وہ خود موجود ہو، اس کی کیا اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں، کیا مطلب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ لیڈر کو کس طرح میں اس کی کیا اہمیت ہو یا کیا امپیکٹ ہوتا ہے جب وہ خود موجود ہوتا ہے، صرف انسٹرکشنز نہیں دے رہا، وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ کام بھی بھرپور کر رہے ہیں۔ اوکے، آپ لوگ ہینڈ ریز کریں، پھر میں آپ لوگوں کو دیکھ لیتی ہوں۔ سسٹر فریدہ آپ بات کریں۔
جی میں یہ کہوں گی عائشہ کہ جب انسان وہی پین وہی مشقت برداشت کرتا ہے تو ایک تو آپ کو خود کو پتہ چلتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام کو اور وہاں پہ تعمیر میں حصہ لینے والوں کو یہ فیلنگ دی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، آپ جیسا ہی ہوں، آپ جو مشقت کر رہے ہیں وہ میں بھی کر رہا ہوں، تو وہ پھر اس طرح سے جو صحابہ کرام میں اور جو مدینہ میں جو انصار اور سبھی تھے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا لیڈر ہم ہی میں سے ہے، یہ ایک اوپر پیڈسٹل پہ نہیں بیٹھا ہوا، بے شک ان کا رتبہ بہت بلند تھا، لیکن جب کام کا وقت آتا اور جب ان کے ساتھ مل کے ہاتھ بٹانے کا وقت آتا تو چاہے ازواج مطہرات ہوں، چاہے مسجد نبوی کی تعمیر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال قائم کرتے، اور یہی مثال ہے کہ انہوں نے لٹرلی ہر چیز میں حصہ ڈالا، چاہے اینٹیں گارا اٹھانا ہے یا مٹی اٹھانی ہے، اور اس تعمیر میں انہی کے ساتھ، اور پھر ان کو وہ ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارا لیڈر ہماری تکلیف کو بھی سمجھتا ہے، ہمارے ساتھ مشقت میں بھی شامل ہوتا ہے، ہماری طرح کا ہے، اور پھر وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اپنے لیڈر سے کہ یہ ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے آپ کو ہم سے اوپر سمجھے، جو بہت بڑا لیسن ہے، اور لوگ اس کو پھر بہت ہی اچھے سے لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ہی میں سے ہیں، اور ہماری دکھ تکلیف اور سب کو سمجھتے ہیں اور ہر چیز میں حصہ بھی ڈالتے ہیں۔ یس بالکل، جزاک اللہ خیر۔ انسان کیسے ایزیلی ریلیٹ کر پاتا ہے نا۔ صحیح ہے، اور کسی کا کوئی پوائنٹ ہو تو پلیز شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی رمیسا۔ اچھا عائشہ، ایک تو جو جو لیڈر ہے جب وہ خود میدان میں اتر کے کام کرتا ہے نا، تو ایک تو اس کو اپنے ورکرز یا اپنے سپاہیوں کی تکلیفوں کا، مشکلات کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے اندر ان کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے جب ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، نہ کہ جو آج کل کے اگر کوئی لیڈرز ہوں تو ان کے ورکرز جانوں سے جا رہے ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جو لیڈر خود بھی آج بھی خود فیلڈ میں اترے گا، وہ اپنے ورکرز کی پرابلمس کو یا وہ جو بھی فیس کر رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھے گا کہ یار وہ کتنی مشکل فیس کر رہے ہیں، ہمارے مشن کے لیے اندر جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی پرابلمز آن گراؤنڈ ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو سمجھ کے فوراً ڈیسیژن لے سکتا ہے، اور اس کے جو ڈیسیژن ہیں وہ زیادہ اچھے ہوں گے کیونکہ اس کو وہ ساری گراؤنڈ ریئلٹیز کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور کوئی بھی پرابلم ہوگی تو وہ اس کو فوراً سے حل کرے گا۔ اور جو ورکرز کی طرف سے یا جو بھی سپاہی ہیں ان کی طرف سے یہ ہے کہ وہ ایک تو اس چیز میں یہ کہ اس کو لیڈر سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا فریدہ نے، دوسرا یہ کہ ایک ان کے اندر جوش و جذبہ بڑھتا ہے، اور ان کی اپنے لیڈر کے لیے محبت بڑھتی ہے، اور وہ کوئی بھی جو ہوتا ہے نا ان کو ایک سیکیورٹی فیل ہوتی ہے کہ ہمارا لیڈر سنبھال لے گا، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اگر کوئی پرابلم ہوگی تو وہ ہمارا لیڈر حل کر لے گا، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ تو اس طرح دونوں طرف سے جو ہے نا اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے، اور جو آپ کی فوج ہے یا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ایک بہت برکت بھی ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ اچھے طریقے سے وہ کام کر پاتے ہیں آپ۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اوکے بردر علی حسن، آپ کا پوائنٹ، اپنا پوائنٹ ایڈ کر لیں۔ السلام علیکم، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ اچھا، میں کچھ ڈیٹیلز ایڈ کروں گا ادھر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابو ایوب انصاری کے گھر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک رہے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں بڑے فیمس نا ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ پہلا واقعہ وہ کہ ابو ایوب انصاری ظاہر ایک اپر مڈل کلاس انسان تھے اس ٹائم، ان کا ڈبل سٹوری کار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل میں رہ رہے تھے، مطلب گراؤنڈ فلور پہ، اور ان کو کہا کہ آپ اوپر چلے جائیں کیونکہ بہت زیادہ مہمان آتے ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک رات ایسے ہوا کہ ان کا جو پانی کا مٹکا ہے یا جو بھی جگ وغیرہ وہ گر گیا نا اوپر والی منزل میں، تو وہ جو کمبل اپنے اوپر لیتے تھے نا، اڑتے تھے، ان سے وہ صاف کرنا شروع ہو گئے، وہ خشک کرنا شروع ہو گئے، اور ساری رات انہوں نے ایسی گزاری وداؤٹ، جو ہے نا وہ سردیوں کے دن تھے اس ٹائم۔ تو یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ وہ اتنے کیئرفل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی اور نہ ہو جائے نیچے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گرے۔ دوسرا واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اب تقریباً 1-2 ویک ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر رہتے ہوئے ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ تو اچانک سے ابو ایوب اور ان کی جو
بھی ان کو خیال آیا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رہ رہے ہیں، اوپر والی منزل میں، تو یہ ان کی مطلب کہیں پہ تعظیم کے خلاف نہ ہو، تو وہ مطلب بہت زیادہ نا وہ پریشان ہو گئے، اور رات میں وہ تقریباً اس کے جو اوپر والی منزل ہے اس کے کناروں پہ نا ایسی انہوں نے رات گزاری کہ وہ درمیان میں نہیں آتے تھے کہ کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ آ جائیں، ان کے مطلب سر کے اوپر نہ آ جائیں۔ تو صبح ہوئی تو وہ اجلت میں نیچے آئے اور انہوں نے بولا یا رسول اللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اوپر رہیں اور آپ نیچے۔ تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کو سمجھایا کہ ہمارے ظاہر اتنے زیادہ ملنے والے آتے ہیں، تو لیکن انہوں نے کہا یہ مطلب آؤٹ آف کوشچن ہے، آپ اوپر رہیں گے۔ تو اس طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اوپر والی منزل میں شفٹ ہونا پڑا۔ تیسرا واقعہ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ ابو ایوب اور ان کی جو بیوی تھی وہ کھانا تیار کرتے تھے، اتنا زیادہ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے نا تو وہ فل بھر کے دیتے تھے تھال میں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں اور کچھ بچ جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا جو ہے نا وہ کھا لیں۔ تو اکثر وہ جب ابو ایوب اوپر جاتے تھے نا کہ ابو بکر سے پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں سے کھایا ہے، تو وہ وہیں سے کھاتے تھے۔ تو یہ ہمیں تین واقعات ملتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر جب شروع کی، ظاہرہ وہ تو بہت پہلے ہوگی، 6 ماہ تک تو ادھر رہتے رہے، تو یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد کی تعمیر کی، اور ابو ایوب کے ساتھ ہی رہتے رہے یہاں تک کہ جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو اب آپ کو پتہ ہے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں تھیں، حضرت عائشہ اور حضرت سودا۔ تو جب ان کے گھر بنائے وہ بھی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، ان کی جو اوپننگ تھی نا، ایک اوپننگ مسجد نبوی میں بھی دروازے لگے ہوئے تھے ان کے، اس کے اندر سے آتی تھی۔ تو اور اس کے بعد کچھ اور بھی گھر بنائے جن کی اوپننگ 4 5 گھر تھے جن کی اوپننگ مسجد نبوی کے اندر ہی تھی، ایک تو باہر کی طرف ایک اندر کی طرف۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ تمام گھروں کے دروازے بند کر دیے جائیں جو اندر سے کھلتے ہیں مسجد نبوی میں، سوائے ابو بکر کے گھر کا جو حضرت عائشہ کا گھر تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر شفٹ ہو گئے اس گھر میں، حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے گھر میں وہ رہنا شروع ہو گئے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس جو میں ایڈ کرنا چاہتا تھا، شکریہ۔ جزاک اللہ خیر برادر علی، آپ نے پوائنٹس ایڈ کیا۔ اچھا، وہ جو تینوں آپ نے واقعات حضرت ایوب انصاری والے سنائے نا، شاید میں بھی ان کے بارے میں کبھی زیادہ پڑھا نہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن آئی ہوپ آپ کے پاس ان کے سارے ریفرنس ہوں گے، تو جو بھی واقعات آپ نے سنائے۔ جی جی بالکل، یہ بڑے فیمس واقعات ہیں، ان کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اچھا سر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اوکے، صحیح، اور کوئی اس بارے میں بات کرنا چاہے مسجد نبی کی تعمیر کے بارے میں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ساتھ ساتھ خود ایک تو کام کریں ان لوگوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ کیا ان کو کیا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ادھر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ عمار ابن یاسر جو ہیں ان کا واقعہ بھی مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران پیش آیا تھا نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ وہ عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ بالکل، وہ سب لوگ ایک ایک پتھر لا رہے تھے اور وہ 2 2 پتھر لے کر آ رہے تھے۔ مجھے کنفرم نہیں ہے یہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی یا مسجد قباء کی تعمیر کے دوران آیا تھا، بٹ یعنی اللہ عالم۔ آئی تھنک چیک کرنا پڑے گا، لیکن موسٹ مجھے بھی یاد ہے مسجد نبی کی تعمیر کے دوران ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ان کو آخرت کی زندگی۔ عائشہ، یہ غزوہ خندق کی بات تو نہیں تھی؟ عمار بن یاسر کیونکہ والی؟ میں نے سنا تھا کہ اس وقت حضرت عمار بوڑھے بوڑھے تھے جی۔ اچھا، اس کو لکھ لیتے، چیک کرتے ہیں کہ یہ حضرت عمار کا واقعہ کب نہیں، ان کے آپ قتل کی بات کر رہے ہیں، شہید جب ہوئے؟ نہیں، شہید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے نا، حضرت علی ہاں کے۔ وہ
जंग जी जमल इट्स में। ये मस्जिद नबी के मौके पे हुआ था, हज़रत अम्मार के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की थी। मस्जिद नबी, सही सही, जज़ाकल्लाह खैर। मस्जिद नबी की तामीर के, एज फार एज आई रिमेम्बर, वो मस्जिद नबी के टाइम में ये जो वाकया पेश आया था। और देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह क्या रहे हैं उनको कि आखिर जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी है ना, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ये जो भी मतलब कुछ भी नहीं है, जिंदगी असल में आखिरत की जिंदगी है। हालांकि यहाँ पे भी एक नई लाइफ लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको आखिरत की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये जो मुश्किलात हम पेश आ रहे हैं इंशाल्लाह उसका अंजाम अच्छा होगा। और उससे पहले मक्की दौर में जन्नत की इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बयान की जा चुकी थी कि वो लोग, उनको तो खुशबू आती थी जन्नत की। और सहाबा के लिए ये सारे फिर जो मिशन के लिए जो भी उनको सेक्रीफाइसेस और जो भी उनको मुश्किलात पेश आई, उनको उससे उनको उनको वो बहुत बड़ी नहीं लगी हैं, क्योंकि वो बहुत क्लियर थे आखिरत की ज़िंदगी और जन्नत के बारे में। ओके, अगर कोई और पॉइंट ऐड करना चाहे तो ठीक है, वरना हाँ। और इसके बाद अजान वाली बात है ना कि अजान, अब देखें अजान एक एक नई जगह पे जा रहे हैं मुस्लिम्स, एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पे ज्यूज भी हैं और मुसलमान भी हैं और मुशरिकीन भी हैं। तो वहां पे जो पहली चीज स्टार्ट की वो अजान, और मतलब इतनी ऊंची आवाज में कहना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो इतने इस टाइम में इसके अगर आप लोगों को कोई समझ आती है कि अजान की क्या अहमियत है, और वो भी ऊंची आवाज में ऐसी एक पुकार देना, और वो भी 5 दफा, तो एक इस्लामिक सोसाइटी में इसकी क्या अहमियत है? अगर आप लोगों में से इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो प्लीज जरूर करिए। अच्छा, अजान जो है ये हमें मक्की दौर में नहीं मिलती। इसकी जो इन्फोर्समेंट है फर्स्ट टाइम जो मदनी दौर में यहीं पे आके शुरू हुई है। और ये जो वाकया है ख्वाब वाला, ये आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अब्दुल्ला बिन जैद जो थे ना, इन्होंने ख्वाब देखा कि ये मतलब सोच रहे थे ख्वाब में ही कि कैसे मतलब हम बुलाएंगे लोगों मोमिनीन की को। जमात को मस्जिद में। तो यस। इन्होंने उधर, तब तक यहूदी तो थे वो, जो हाथी का पता नहीं होता है उससे वो अ, देते हैं अजान, पता अपनी वो उनसे करते हैं। तो ये भी देख रहे थे कि हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो इतने में एक शख्स आया जो जिसने इन्हें कहा कि ये कलमात, उसने इनके सामने ये कलमात दोहराए, अल्लाह अकबर ये सारे ना। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लम को इन्होंने बताया, और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लम ने इन्हें कहा कि आप ना मस्जिद नबवी की छत पे चढ़ो और बिलाल को ये अल्फाज बोलो, वो दोहराएगा। तो इस तरह ये इन्फोर्समेंट हुई थी। दिस इज दी ओनली, मतलब ये ओनली रुकन है इस्लाम में जो इस तरह किसी के ख्वाब से शुरू हुआ था। वरना बाकी सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लम के थ्रू ही हमें मिलती हैं, उनकी इन्फोर्समेंट हुई। और जब ये अजान दी गई तो हजरत जो उम्र फारूक हैं वो भी भागे भागे आए और कहा, या रसूलल्लाह मैंने भी यही कलिमात जो है ना अपने ख्वाब में सुने हैं। तो इस तरह ये इसकी इन्फोर्समेंट हुई अजान की। सही, जज़ाकल्लाह खैर, गुड पॉइंट्स। अच्छा, रुमैसा आपका हैंड रेज है, आप भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रही हैं? जी आयशा, मुझे ये समझ आती है कि जिस तरह मक्का में मुसलमान बहुत मजबूर और मजलूम थे ना, तो यहाँ पे आके ये जो अजान थी ये एक इस चीज का ऐलान था कि अब पावर जो है वो मुसलमानों के हाथ में आ गई है। और इससे जितने भी दूसरे मजाहिब के लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके ऊपर रोब भी तारी हुआ। और एक रियासत मदीना का एक तरह से ऐलान था कि अब नई मुसलमानों की रियासत बन गई और पावर उनके हाथ में आ गई। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह और खैर। जहाँ सिस्टम जो है वो अल्लाह का होगा। यस, बार बार कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिल्कुल। सिस्टर फरीदा, आप भी अपना पॉइंट ऐड कर लें। जी आयशा, मैं ये कहूंगी कि आज भी अगर हम ऊंची आवाज में अजान सुने तो हमारा रुआ रुआ जो है ना वो अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा सरशार होता है कि आपको पता है कि क्या फीलिंग होती है। हर एक ने सुना, खास तौर पे हम यहाँ यूके में जो लोग या रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो अजान सुनने का मौका कम मिलता है। तो उधर जब वो गूंजी अजान, तो उससे पहले कितनी कितनी मुश्किलात थी मक्का में। कैसे कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मुट्ठी भर साथियों ने, 8-10 ने, कैसे कैसे क्या क्या कुछ वहां पे सहा।
اور جب وہ ایک کھلی فضا میں آ گئے اور مسجد یہ تعمیر بھی ہوئی، اور آپ ذرا ایمپتھائز کریں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے کہ وہ زمانہ ہو، اور اس طرح سے جیسے مسجد نبوی کا نقشہ ہے، اور وہاں پہ پہاڑوں کے درمیان اللہ کا نام گونجے، اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ کا رواں رواں جو ہے نا وہ اللہ کی محبت کے اندر سرشار ہو جاتا ہے، اور ایک جسے کہنا چاہیے نا ٹرانسفارم ہو جاتا ہے بندہ۔ اذان میں اتنی تاثیر ہے، آج بھی میں کہتی ہوں اونچی آواز کر کے سنیں اور شور نہ ہو، اور اس کے اوپر غور کریں، اور یہ وہی ہے کہ جب وہاں پہ 5 وقت میں آواز گونجی تو کیا سما ہوگا، اور مسلمانوں کے دل وہاں پہ کس طرح اللہ کی محبت سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر گئے ہوں گے، سرشار ہو گئے ہوں گے۔ تو میں سوچوں تو مجھے تو یہاں بیٹھے بیٹھے میرے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں کہ کیا سما ہوگا وہ جب انہوں نے یہ چیز اچیو کر لی کہ اللہ کا نام اتنا 5 دفعہ دن میں گونج رہا ہے اذان کی صورت میں، وہ بھی اتنے خوبصورت الفاظ اور اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کال ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے Instead of- دین۔ یس بالکل، جزاک اللہ خیر۔ انسٹیڈ آف جسٹ سیئنگ کہ نماز کا ٹائم ہو گیا جی سب لوگ آ جائیں، کتنا خوبصورت ایک رکن ہے ہمارے مذہب کا اور ہمارے دین اسلام کا۔ جیسے بعد میں بھی جو مسلمان جو فاتح ہوتے تھے، وہ جب کسی علاقے کو فتح کر لیتے تھے تو وہ وہاں پہ بھی ایک اذان سے اسٹارٹ کرتے تھے کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا دین اب آ گیا ہے۔ تو اگر کوئی اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نیکسٹ ریڈنگ پہ چلتے ہیں، مسلمانوں میں بھائی چارگی، اور اس کا کوشچن۔ ساری عائشہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو الصلاۃ خیر من النوم اس کا بھی کتنا خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ جو احمد حسن ہمارے بھائی ہیں، یہ تو ایسی امیزنگ ڈیٹیلز لے کے آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا اس کے بڑے سرشار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ تو وہ بھی کتنا خوبصورت ہے، الصلاۃ خیر من النوم کا بیک گراؤنڈ وہ بھی کتنا پیارا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، اور وہ پھر واقعی انسان جاگتا ہے کہ نیند سے بہتر ہے نماز۔ یہ علی حسن ہے، بردر علی حسن، he always shares amazing ماشاءاللہ میں ہمیشہ سنتی ہوں، اور ان کی اتنی point. ڈیٹیل سٹڈی ہے کہ وہ Yes. کہتے ہیں نا کہ اللہ بس چن لیتا ہے جس کو چنتا ہے۔ ماشاءاللہ مجھے رشک آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی اپنے مقربین میں شامل کرے، اپنے پیارے بندوں میں شامل کرے۔ آمین آمین۔ I think study شکریہ شکریہ سسٹر، یہ جو سیرہ ہے میرا پیشن ہے، میں بہت ڈیٹیل میں پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ بہت سارے اسکالرز کو عائشہ سنتا ہوں۔ کنٹینیو کریں نیکسٹ۔ جی رضا بھائی۔ اچھا اچھا، یہ سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ کویسچن دیکھ لیں، یہ سیکنڈ کویسچن کہ مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ، کیونکہ بہت ڈیٹیل میں آ رہا ہے نا، تو اس میں دیکھیں کہ وہ کیا فیکٹرز تھے کہ وہ اتنے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو وہ تو چلیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنایا کہ ایک معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے نا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور جس طرح سے ان لوگوں نے سٹارٹ کیا، وہ بھی ہمارے لیے معجزہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی آپشن ہے، لے لیں اس میں سے تو ٹھیک ہے، نہیں لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم جب تک اس روڈ میپ اس سے نہیں لیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو ان کے صحابہ نے کیا، تو ہم نہیں وہ سوسائٹی دوبارہ نہیں بنا سکتے، اسلامک سوسائٹی، اسلامک سسٹم دوبارہ نہیں بنا سکتے۔ اس میں پہلی چیز یہ تھی مہاجرین مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ، اور وہ کس چیز نے ان کو اتنا اس چیز کے اوپر راضی کر دیا کہ وہ اتنی بڑی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور وہ تو چلو ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ رول ماڈل ہے۔ آج ہم کس طرح کر سکتے ہیں نا، آپ لوگ خود، میں نے یہ کویسچنز پہلے کچھ دیر پہلے شیئر کر دیے تھے، اگر کسی نے اس کے اوپر سوچا ہو کہ آج ہم اس کو، یا ویسے ہی ہمارے ذہن میں ویسے ہی آتا ہے کہ جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں یا سوچتے ہیں یا کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کے مستحق ہوتے ہیں، وہ دے ویٹ فار آور ہیلپ، لیکن ہم جو ہے بس ایک سیلفشنس کی سی ریڈ ہے۔ جب تک نکلیں گے نہیں نا، تو یہ والی چیز، جب تک یہ والا ایلیمنٹ بھی آپ اپنی روڈ میپ میں شامل نہیں کریں گے تو بھی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ بالکل انیشیل یہ سٹیپ تھا مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ، اس کو ہم ایک دفعہ پڑھیں گے، اس میں کس طرح انہوں نے قربانیاں دی، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ اوکے رمیسا، آپ ریڈنگ کریں گی؟ رمیسا اوکے انشاءاللہ شروع کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں میں بھائی چارگی۔
जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर का एहतमाम फरमा कर बाहमी इज्तिमा और मेलो मोहब्बत के एक मरकज़ को वजूद बख्शा, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ इंसानी का एक और नहायत ताबनाक कारनामा अंजाम दिया है, जिसे मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मवाख़ात और भाईचारे के अमल का नाम दिया जाता है। इब्न कय्यम लिखते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान में मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कराया। कुल 90 आदमी थे, आधे मुहाजिरीन और आधे अंसार। भाईचारे की बुनियाद ये थी कि ये एक दूसरे के गमख्वार होंगे और मौत के बाद निस्बी कराबतदारों के बजाय यही एक दूसरे के वारिस होंगे। वरासत का यह हुक्म जंग बदर तक कायम रहा। फिर ये आयत नाजिल हुई कि नस्बी कराबतदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं, यानी वरासत में। तो अंसार और मुहाजिरीन में बाहमी तवारुस का हुक्म खत्म कर दिया गया, लेकिन भाईचारे का अहद बाकी रहा। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भाईचारा कराया था जो खुद बाहम मुहाजिरीन के दरमियान था, लेकिन पहली बात ही साबित है। यूं भी मुहाजिरीन अपनी बाहमी इस्लामी अखुवत, वतनी वतनी अखुवत और रिश्तों कराबतदारी की अखुवत की बिना पर आपस में अब मजीद किसी भाईचारे के मोहताज ना थे, जबकि मुहाजिरीन और अंसार का मामला इससे मुख्तलिफ था। इस भाईचारे का मकसूद, जैसा कि मोहम्मद गजाली ने लिखा है, ये था कि जाहली असबियतें तहलील हो जाएं, हमियत और गैरत जो कुछ हो वो इस्लाम के लिए हो, नस्ल रंग और वतन के इम्तियाजात मिट जाएं, बुलंदी और पस्ती का मैार इंसानियत और तकवा के अलावा कुछ और ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भाईचारे को महज खोखले अल्फाज का जामा नहीं पहनाया था, बल्कि उसे एक ऐसा नाफिजुल अमल अहदो पैमान करार दिया था जो खून और माल से मरबूत था। ये खाली खुली सलामी और मुबारकबाद ना थी कि जुबान पर रवानी के साथ जारी रहे मगर नतीजा कुछ ना हो, बल्कि इस भाईचारे के साथ इसारो गम गुसारी और मुआनसत के जज्बात भी मखलूत थे, और इसीलिए उसने इस नए माशरे को बड़े नादिर और ताबनाक कारनामों से पुर कर दिया था। चुनाचे सही बुखारी में मरवी है कि मुहाजिरीन जब मदीना तशरीफ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु और साद बिन रबी के दरमियान भाईचारा कराया। इसके बाद हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान से कहा, अंसार में मैं सबसे ज्यादा मालदार हूँ, आप मेरा माल दो हिस्सों में बांटकर आधा ले लें, और मेरी दो बीवियां हैं, आप देख लें जो ज्यादा पसंद हो मुझे बता दें, मैं उसे तलाक दे दूं। सुभान अल्लाह। और इद्दत गुजरने के बाद आप इससे शादी कर लें। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह आपके अहल और माल में बरकत दे, आप लोगों का बाजार कहाँ है? लोगों ने उन्हें बनु कैनका का बाजार बतलाया। वो वापस आए तो उनके पास कुछ फाजिल पनीर और घी था। उसके बाद वो रोजाना जाते रहे, फिर एक दिन आए तो उन पर जर्दी का असर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया, ये क्या है? उन्होंने कहा, मैंने शादी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को महर कितना दिया है? बोले, एक नवात यानी गुटली के हम वजन, यानी कोई 1.25 तोला सोना। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत आई है कि अंसार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान और हमारे भाइयों के दरमियान हमारे खजूर के बागात तकसीम फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। अंसार ने कहा, तब आप लोग यानी मुहाजिरीन हमारा काम कर दिया करें और हम फल में आप लोगों को शरीक रखेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है। हमने बात सुनी और मानी। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि अंसार ने किस तरह बढ़ चढ़कर अपने मुहाजिर भाइयों का एजाज और इकराम किया था और किस कदर मोहब्बत, खुलूस, एसार और कुर्बानी से काम लिया था। और मुहाजिरीन उनकी इस कर्मो नवाजिश की इतनी कदर करते थे, चुनाचे उन्होंने इसका कोई गलत फायदा नहीं उठाया, बल्कि उनसे सिर्फ इतना ही हासिल किया जिससे वो अपनी टूटी हुई मईशत की कमर सीधी कर सकते थे। और हक ये है कि ये भाईचारा एक नादिर हिकमत हकीमाना सियासत और मुसलमानों को दरपेश बहुत सारे मसाइल का एक बेहतरीन हल था। आयशा प्लीज पेज टर्न ओवर कर दे। आगे पढ़ूं आयशा? सॉरी, नहीं, हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अच्छा, पहले वैसा अगला पढ़ लें आई थिंक, इसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे। इस्लामी तावन का पैमान, ये भी पढ़ लें। इसमें सारे वो पॉइंट्स आ रहे हैं कि किस किस तरह एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ओके। इस्लामी ताउन का पैमान। मज़कूरा भाईचारे की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और
ایک اور عہد و پیمان کرایا جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ڈھا دی اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ ذیل میں اس پیمان کو اس کی دفعات سمیت مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمان کے درمیان کہ یہ سب اپنے ماسوا انسانوں سے الگ ایک امت ہے۔ نمبر 2، مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا، اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے، اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا، اور یہ کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا، اور اللہ کا ذمہ ایک ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا۔ صحیح، جزاک اللہ خیر میسا۔ آگے اور پر ماشا نہیں، پہلے ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے جو مہاجرین اور انصار نے کیوں اتنی قربانیوں کے لیے کیوں تیار ہو گئے تھے، مطلب اتنی سیلف لیسنس کہ اپنے گھر، اپنے بزنس، ہر چیز انہوں نے ڈیوائڈ کر دی، اور کیسے ان لوگوں نے ویلکم کیا، اس کے پیچھے کیا بیس لائن کیا تھی، پرپز، مطلب کیا وجہ تھی کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مطلب اٹس ناٹ ایزی، کہنا آسان ہے کہ جیسے کہ کہا نا کہ ساری اب جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، اب اور جاہلی عصبیتیں عائشہ جو میں اس میں ایک کوشچن ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔ جی ہیلو، تو جی میں صاحب بات کریں جو ہاں کچھ میں کہی تھی، میں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو مدینہ کے مسلمان تھے نا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے عام مسلمانوں کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے تھے تب تک۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آگے انہوں نے مطلب اتنی زیادہ قربانی کا مظاہرہ کیا، مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے انہوں نے مشکل وقت قریش میں کاٹا تھا، ان لوگوں کی طرف سے یہ چیز آتی تو شاید اتنی حیرت نہ ہوتی، کیونکہ وہ اتنا کچھ فیس کر چکے تھے اسلام کے لیے۔ لیکن یہ لوگ جو بالکل نئے تھے، ان کے لیے ان کی طرف سے اتنا زیادہ خلوص، اتنی بڑی قربانی کہ اپنی بیوی کا بھی کہا کہ میں مطلب اس کو طلاق دے دوں گا تو آپ لے لیں، اور اپنا آدھا گھر، آدھی جائیدادیں، تو یہ کیا ان کی نیچر ایسی تھی مدینہ کے لوگوں کی، یا کیا تھا جو وہ اتنی زیادہ بڑی قربانی دے رہے تھے؟
اوکے، نیچر تو خیر یہ کہ وہ آپس میں تو پہلے تو بہت زیادہ سالوں سال کتنے 30 40 سال آپس میں جنگیں ہوتی تھی. تو بس بات یہ کہ وہ جس پرپز کو لے کر آئے تھے نا، مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جس پرپز کو جو وہ لوگ لے کر آئے تھے، جس پرپز کے لیے آئے تھے، اسلام تھا ان کا پرپز، اس مشن ان کا جس مشن کے ساتھ آئے تھے نا، ان کے لیے اس میں جو بھی قربانی آ رہی تھی، ان کو جو بھی دینا پڑ رہا تھا، وہ بس اس کے لیے تیار تھے. انہوں نے دی، مطلب کہنا اور بات ہوتی ہے اور کر کے دکھانا، انہوں نے کر کے دکھایا. تو دیکھیں آج ہم نے مسلمان، ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمان کو برداشت نہیں کرتا، کہاں کہ اس کو قربانی دینی پڑے. اور اگر ہم یہ والی اگر ہم بنانا چاہیں، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا نافذ کرنا پڑے، تو ہم ان چیزوں کو آج پھر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اس بارے میں بھی ڈسکس کریں. رئیس آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے، آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کر دیں. رئیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. معذرت میری تھوڑا. تو جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا سب سے پہلے کہ جیسے کہ آپ کی روم میں نے ماشاء اللہ بہت اچھی ریڈنگ کی، اللہ پاک ان کو صحت دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ دو پیراگراف مکس ہیں، کیونکہ ایک جو تھا مسلمان اور اس کے علاوہ اصلی پیمان. رئیس آپ کی آواز کٹ رہی ہے، بالکل سمجھ نہیں آ رہی. جیسے کہ یہاں پہ آپ کچھ رئیس بہت کٹ رہی ہے آواز. 15 نکات کاپی. آپ کی نا بالکل کٹ رہی ہے آواز. اچھا آپ اپنا مائک ٹھیک کر لیں، مین وائل ہم لے لیتے ہیں محمد حسن علی، آپ کا پوائنٹ لے لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر آپ رئیس پھر اپنا مائک ٹھیک کر کے آپ بات کر سکتے ہیں، یہ جو نکات والی بات آپ کریں نا. جی محمد حسن علی. جی السلام علیکم. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس دور میں جس طرح مواخات ان لوگوں نے قائم کی، بھائی چارے کا ایک جو تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو وہ اس وقت انہوں نے ایک تو ریسزم کی اس چیز کو خاتمہ کیا کہ اس دور کے اندر جو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو دیکھ کے راضی نہیں ہوتا تھا، تو وہ کیسے کسی اپنے سے چھوٹے قبیلے والے کے انسان کے ساتھ بھائی بننے کے لیے تیار ہو گیا. اور ہمیں جو دیکھنے کی چیز ہے کہ ہم آج کے دور کے اندر اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ جیسا کہ بھی پچھلے سال یا کچھ ٹائم پہلے جو ہم نے افغانیوں کے ساتھ کیا، ان کو یہاں سے نکالنے کے بعد، تو وہ اس مواخات کا ایک بالکل الٹ کام تھا. ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا. یہ ہماری جو بہن ایک پہلے بات کر رہی تھی کہ وہ یو کے اندر رہتے ہوئے اذان وغیرہ سننے کو نہیں ملتی، تو وہاں پر بھی امیگریشن کے بہت زیادہ جو ہے نا مسائل انہیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو جو ہم نے انہیں اپنے بھائیوں کو دین اسلام کے اندر ایک جو بھائی چارے والی ہمیں ایک مثال ملتی ہے، اس کو نہ اپناتے ہوئے نکال دیا، تو وہاں پر پھر ان کا تو مقدمہ ہم نے خود ہی اسٹرانگ کر دیا کہ وہ بھی وہاں سے جو ہے وہ مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جتنے بھی مہاجر بھائی یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، ان کو ذرا بھائی بنا کر اچھے طریقے سے انہیں پروٹوکول کے ساتھ رکھتے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کافی کچھ ان کے کرنٹ سینیریو کے اندر ہم نے اس چیز کو اپلائی نہیں کیا اپنی زندگیوں کے اندر. لیکن وہ اسلام کی بنیاد پہ ہونا، وہ لوگ اگر ہجرت کر کے آئیں، اسلام کے لیے آئیں، ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ سپورٹ، آئی ڈونٹ ایگری کہ ان کو ایکسپیل کرنا چاہیے تھا، اس میں بحث میں تو نہیں جا رہے، لیکن وہ جس مقصد کے لیے مسلمز آ رہے تھے نا، تو اس طرح ہم ایک بڑا محاذ وہ تو نہیں، لیکن ایک ایک ہوتا ہے کہ ہم باقی ہمارا ٹارگٹ ہو کہ ہم نے یہ چیز اچیو کرنی ہے، اس کے لیے کچھ لوگ ہمیں کچھ اندر کے لوگ ہوں، کچھ ان کو اکوموڈیٹ کریں، تو وہ اپلیکیبل ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ افغان یہ جو پرابلم ہوا تھا یہ اس میں آئے گا. ٹھیک ہے، بہرحال آپ کا پوائنٹ. افغان پرابلم اس کے اندر اس طریقے سے میں اس کو لے کے آ رہا ہوں کیونکہ جو مسلمان تھے وہ بھی پولیٹیکل ریزن سے ہی وہاں سے نکلے تھے. مکہ کے اندر ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا تھا اور انہیں ایک جگہ رہنے کے لیے چاہیے تھی، تو وہاں پہ ٹھیک ہے ایک ویلکمنگ قسم کے لوگ تھے، تو وہ جو ویلکمنگ لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے، کسی غیر مسلم لوگوں نے تو انہیں ویلکم نہیں کیا. تو یہاں پر جب وہ لوگ وہاں سے
کسی بھی طریقے سے ان کی جو بھی ان کو وہاں پہ جنگ چل رہی تھی یا جو بھی سینیریوز تھے وہاں سے نکالا اور وہاں سے وہ خود اٹھ کے یہاں پر آئے، تو ہمیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا، وہ چاہے فائنینشیل ریزنس کے لیے آئے ہوں یا اکنامیکل یا ان کے کچھ اور تھے، تو وہ ہمارے مسلمان بھائی، اور ہمیں اس چیز کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہوں، اگر وہ ہجرت کر کے آئیں کہیں سے وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دین ہمیں جو بھی وہاں سے اٹھ کے آ رہا ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے انسانیت کی کی یہاں پہ ایک سیم مثال دے رہا ہے۔ بردر علی حسن، سوری ٹو کٹ یو، وہ تو ایک انسانیت کی ناطے سے کہ اگر کوئی پرابلم میں ہے تو آپ نے اس کو ضرور اکوموڈیٹ کرنا ہے، لیکن ہم جو ہجرت ہے نا، یہ اس کا بھی کانسیپٹ ہمیں بہت کلیئر ہونا پڑے گا، کیونکہ مدینہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پناہ نہیں دی تھی کہ پناہ کے لیے آ جائیں، آپ لوگوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے یا وہاں پہ آپ کی لائف بہت مشکل ہے تو آپ لوگوں نے ایسا کریں یہاں پہ آ جائیں، ہم آپ کو دے دیں گے۔ وہ جو بیعت عقبہ تھی آپ کو بہت کلیئرٹی سے بتا دیتی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے ریسیو کیا، وہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آتے ہیں وہ ایز اے لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرتے ہیں، ایز اے ریفیوجی، یا یہ کہ ان کو صرف پناہ دینے کے لیے ان کو نہیں اکوموڈیٹ کرتے، نہیں ریسیو کرتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم وی ول باقی ہم جب پڑھیں گے اوور دا ٹائم سیرہ کو، ہمیں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، تو لیکن آف اوکے، کورس بس ایک لاسٹ تھنگ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے ابھی کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایز اے لیڈر جو ہے وہ ریسیو کیا ایز اے ریفیوجی نہیں، تو اس میں جو میرا پوائنٹ ایک کاؤنٹر کہہ لیں آرگیومنٹ کے طور پہ وہ یہ ہے کہ اگر افغان جو ہیں وہ وہاں سے مہاجرین ایز اے لیڈر آتے تو ہم پھر انہیں اکوموڈیٹ کرتے۔ تو ہماری بھی پہلے کوئی تیاری ہوتی نا، اگر وہ واقعی اتنے ایکویپڈ اور اتنے ہوتے، اور دونوں وہاں پہلے ہی ہمارا کوئی کانٹریکٹ ہو چکا ہوتا تو وہ تو اور بات تھی نا، لیکن ایسے ہی ہم کسی کو، یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ برادر علی حسن، آپ کا پوائنٹ ہے، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے تو پلیز ضرور ایڈ کریں۔ اچھا، میں اس کے بارے میں آنسر کرتا ہوں سسٹر عائشہ۔ جی جی میں رضا آپ کو بھائی۔ ایک چیز بتاتا ہوں، وہاں جی جی پہ دین اسٹیبلش ہو رہا تھا نا، پہلے اور دین تھے، اگر تو پاکستان اور افغانستان کے اندر ایک دن نہیں ہے تو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ ابھی جو ہے یہ کنٹریز بن گئے نا، حدود بن گئی ہیں، آپ کہہ لیں بارڈرز بن گئے، جب بارڈر بن جاتے ہیں تو آپ اگر کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو اس کے جو لا ہیں وہ آپ کے اوپر، آپ کو فالو کرنا پڑتے ہیں، تو اس لیے پاکستان میں ایسی چیز نہیں ہو سکتی، اگر کوئی بھی آئے گا وہ اس طرح تو پاکستان کے اوپر قبضہ کر لے گا نا۔ تو اس دور میں اور اس دور میں بہت ڈفرنس ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ سیم نہیں ہیں، نہ ہی کوئی نیا دین اسٹیبلش ہو رہا تھا کہ وہاں پہ نیا دین اسٹیبلش ہوا ہے اور ہم ان کو پناہ دینے کے لیے اس طرف لے آئیں۔ یہ اگر تو ایسا ہوتا کہ وہاں پہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہوتا، مطلب کہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہوتی نا، تو پھر آپ یہ پھر بھی آپ ان کو پناہ ہی دیں گے، آپ ان کو لیڈر تو تسلیم نہیں کر سکتے نا، جیسے پاکستان نے ان کو کیا۔ جی جی، انسانیت کے ناطے ان کو پناہ دیں گے۔ جی بالکل۔ صحیح، جزاک اللہ خیر رضا بھائی۔ اچھا، عائشہ عمران، آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کریں گی؟ عائشہ کیا عمران۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس رئیس، آپ بات کرو، ابھی بھی کم ہے، آپ بات کرو، میں بھی ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، چلو اللہ کرے میری آواز آ جائے، ابھی ٹھیک ہے آپ ہی؟ بالکل، آپ بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ علی حسن بھائی کا شاید پوائنٹ تھا کہ افغانستان میں اسلام نافذ ہوا اس طریقے سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی اسلام مکمل نافذ ہوا ہے، اتنا ہی ہوا ہے جتنا کہ ابھی ایران کے اندر ہے یا پاکستان کے اندر ہے۔ انہوں نے وہ خلافت کا حق ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ آج کل ہمارے سامنے ہے کہ فلسطین کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو امیر المومنین کی جن کو لقب ملا ہے افغانستان کے اندر، تو ان کا کام تھا کہ وہ جہاد کا حکم کرتے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور آگے سے منع کر دیا کہ ہماری کوئی بھی فورس وہاں پہ جہاد کے لیے نہیں جائے گی، تو ہم ان کو کیسے مان لیں کہ انہوں نے اسلام کو وہاں پہ نافذ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ کہ اس ہجرت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ گئی ہوگی لوگوں کو۔ اچھا عائشہ عمران، آپ کا بھی اپنا پوائنٹ ایڈ کر لیں۔ السلام علیکم۔ میں نے بھی یہی فلسطین کے ریلیٹڈ میں شیئر کرنی تھی بات، کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، ان پر اس قدر ظلم ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو ہمارے جو لیڈرز ہیں، جن کو ہم لیڈرز کہتے ہیں،
وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اور جو یہاں پر بات کرتے ہیں پھر ان کو یا تو یہ لوگ مروا دیتے ہیں یا کچھ بھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہماری جو عوام ہے وہ ہمارے جو لیڈرز ہیں عمران خان یا اس طرح، ان کے لیے یہ لوگ سڑکیں بھی بلاک کر دیتے ہیں، اور ان دنوں بھی کتنی سڑکیں بلاک ہوئی ہوئی ہیں، لیکن فلسطین کے لیے کوئی بھی نہیں بولتا، آواز ہی نہیں اٹھا رہے۔ تو یہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں جب تک خلافت قائم نہیں ہوگی نا، اللہ کا نظام جب تک قائم نہیں ہوگا، تب تک ہم لوگ اگر ہم بھی عوام بھی چاہیں نا، تب تک بھی ہم لوگ کسی دوسری اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے بول بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس کے لیے خلافت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو، تاکہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواحات کا رشتہ قائم کیا تھا، وہ دوبارہ سے ہم اپنی جو اسلام ہے، ہماری جو امت ہے، اس کے اندر ہم لوگ دوبارہ سے قائم کریں۔ تو ایگزیکٹلی، تو بس میں کہ انہوں نے اس خلافت کے نافذ ہونے سے پہلے ہی پہلا کام یہ کیا تھا نا، تو ہم اس کو آج کل میں کیسے کر سکتے ہیں؟ باقی لوگوں کو بھی پوائنٹس لے لیتے ہیں۔ منیرا جی آپ اچھا شراکا، اس میں جی میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور کے اندر خلافت نہیں آ سکتی۔ آپ کو پتا ہے خلافت کے لیے آپ کے پاس 51% مسلم جو ہیں آپ کو ووٹ کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ خلافت کے اندر بھی ووٹنگ ہوتی ہے نا، تو اٹس مین اگر 58 کنٹریز ہیں تو 28 کنٹریز یا 29 کنٹریز ایک ہی بندے کو چوز کریں تب خلافت آئے گی، ادروائز خلافت نہیں آ سکتی۔ خلافت صرف ایک کنٹری پہ تو نہیں آئے گی نا، مسلمانوں کی خلافت اس طرح آتی ہے کہ میجورٹی ایک شخص کو چوز کر لیں۔ اگر تو بندے یہ سمجھے کہ خلافت صرف پاکستان میں آئے گی پھر کہیں اور جائے گی، تو اس طرح یہ خلافت نہیں ہوگی۔ اگر آپ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی شخص کو 51% سے زیادہ مسلم آج کے دور میں جتنے موجود ہیں یا کنٹریز جو ہیں، زیادہ کنٹریز اس کو چوز کریں گی، اسٹیبلش کر سکتا ہے خلافہ کو۔ تو میں نے یہ ایک پوائنٹ تھا جو کہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، اگر آپ نے خلافہ لانی ہے تو آپ کو 51% اس دور کے مسلم کو ایگری کرنا ہوگا کہ وہ ایک ہی بندے کو چوز کرے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ May I say something? بیسکلی ڈیموکریسی ہو جائے گی نا، بردر علی ڈیموکریسی سے ٹکراتی بھی ہے۔ اچھا، ایک بندہ بات کریں، پھر دونوں کی آواز نہیں آ رہی۔ علی حسن، آپ کیا پوائنٹ ایڈ کریں؟ اس کے بعد پھر آپ کر دیجیے۔ یہ بردر رضا نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ ریز کر دیا کہ وہ خلافت کے حوالے سے کہ مسلم میجورٹی ہونی چاہیے۔ میرا صرف یہ کوشچن جو خلافت کی بات وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ یہ جب خلافت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ ابو بکر، عمر اور ان کو سوچ کے کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان کے خیال کے اندر حضرت امیر معاویہ کا تصور نہیں آتا؟ وہ بھی تو ایک خلیفہ تھے، جابر اور اس قسم کے، یا یزید ان کے خیال میں نہیں آتا؟ تو آج کے دور میں یہ کیوں ایک اس کو لے کے چل رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ ہمیں وہ ابو بکر جیسا ہی کوئی خلیفہ ملے گا؟ تو کوئی بادشاہ اگر آ گیا تو پھر اس کے بادشاہ یہ چاہ رہے ہیں، خلیفہ تو نہیں ہے چاہ رہے۔ جی، اینی باڈی وانٹس ٹو آنسر دس؟ یہ تھوڑا سا آف دا وے جا رہا ہے۔ دیکھیں، جتنی بھی مسلم میجورٹی ہے نا، وہ حضرت علی کے دور تک کو خلافت مانتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ 6 منتھ حضرت حسن کے ایڈ کر لیں خلافت کے اندر، اس کے بعد خلافت نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ملوکیت سٹارٹ ہو چکی تھی، اور خلافت ایک دفعہ پھر قائم ہوگی، مگر ہمیں تب تک آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایفرٹ ہی نہیں کریں گے، اگر ہم یہ سوچیں گے کہ چلے جی وہ مسجد اقصی کو گرا کے کچھ اور بنا لیں، تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے انتظار کرتے رہیں حضرت عیسیٰ کا، تو شاید ہمارا حال بھی یہودیوں کے ساتھ ہی قیامت کے دن ہمیں بھی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ کی جو ایفرٹس ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹس دیکھتا ہے کہ آپ اس دور کے اندر کیا ایفرٹ ایڈ کر رہے ہیں۔ یہ ریزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ ہم نے جسٹ اپنی ایفرٹ ایڈ کرنی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی غلط کام نہ ہو اور ہم کسی غلط کام میں ملوث نہ ہوں، اور جہاں تک ہم ہو سکے فائنینشلی اور جس طرح بھی ہم فلسطین کی ہیلپ کریں، یا اپنے نیبر جو ہیں مسلم کنٹریز ہیں ان کی اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو ان کی ہیلپ کریں۔ ہر بندے سے ایٹ لیسٹ اس کا جو سوال ہوگا، آپ اپنی تیاری تو کر لینا۔ خلافت کی تیاری تو ہم بعد میں کریں گے نا، کہ حضرت معاویہ یا اس دور میں ہم نہیں تھے، ہم اس دور کے اندر ہیں، تو ہمیں اپنے دور کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح دوسرے مسلم بھائیوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ بالکل
خلافت کا پہلا سٹیپ ہی یہی ہے نا کہ جن لوگوں کے اوپر نافذ کرنی ہے پہلے ان کو تو ریڈی کرے نا کہ وہ اس کو لینے کے لیے بھی تو تیار ہوں. اوکے اوکے آئی تھنک منیرا آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کر لیں. السلام علیکم، آشا میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. جی منیرا بات کریں. وعلیکم اچھا، السلام. یہ بھائی جو بات کرتے ہیں نا افغانستان والی، میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. پھر جو رضا بھائی خلافت کی بات سے 2 پوائنٹس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. جن بھائی نے بات کی ہے نا کہ افغانستان کے لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ واپس بھیج دیا، اور اس سینس میں تو ہم نے کیا موافقات کی خلاف ورزی تو نہیں کی اسلامک پرنسپل سے. سو تھوڑا سا میرا پوائنٹ آف یہ ہے کہ جب دیکھیں جو افغان جہاد ہو رہا تھا، بات سوویت زمانے کی بات ہے، جب سوویت زمانے میں جہاد ہو رہا تھا نا، اس زمانے میں مسلمانوں نے اسلام کے پاکستان سے ہی جہاد مطلب پورا جہاد لڑا گیا، اور جو افغانستان نے جو سارا جو سوویت یونین کے اگینسٹ جو وکٹری پائی تھی وہ پوری ہماری سپورٹ سے ہی پائی تھی. ہر طرح کی سپورٹ تھی، فائنینشیل سوشل ہر طرح کی سپورٹ تھی. اس زمانے میں یہ مسلمان بھائی تھے، افغان بھائی تھے، جو اس زمانے میں بہت زیادہ جہاد ہو رہا تھا، مطلب فزیکل وار لڑی جا رہی تھی. بعد میں تو گریلا وار سٹارٹ ہو گئی تھی، تو یہ پھر ہمارے ایریاز میں آ کے رہے تھے. اب اس کے بعد امریکن وار شروع ہوگی، وہاں پہ ہم سے تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی، ہم نے بیسس وغیرہ کر دیے، اس کا پھر ہم نے بھگتا بھی. افغانستان نے ہمارے خلاف ریٹیلیٹ بھی کیا. ہم نے آپ کو پتا ہے پاکستان کتنے برے دور سے گزرا تھا، کیونکہ وہ خان سائڈ سے ہمارے پاس جواب آتا تھا. اس کے بعد جب یہ وار ختم ہو گئی تھی، ابھی پچھلے 2-3 سال پہلے وار ختم ہوئی ہے، جو امریکہ نے پراپر ریٹیلیٹ کیا ہے، ریٹریٹ کیا ہے، اور وہ اپنے ڈے ختم کیا افغانستان سے. اب تو افغانستان پہ نا باقاعدہ ایک حکومت آ چکی ہوئی ہے، طالبان کی ڈکلیئر حکومت ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل حکومت ہے. تو اس کے بعد پاکستان نے تقاضا کیا تھا کہ اب چونکہ وار تقریباً آپ کی ختم ہو چکی ہے، اب آپ کی ٹھیک ہے وہاں پہ غربت بہت ہے، تو اتنی تو پاکستان کے بھی مسائل ہے نا سوشل سینس میں. تو بھائی کا سوال مطلب تھوڑا سا میرے حساب سے جواب یہ بنتا ہے کہ پاکستان نے قطعاً مواخات کی خلاف ورزی نہیں کی. جب وار ایریا چل رہا تھا تو ہم نے ان کو جو ہے وہ پاکستان میں پناہ بھی دی ہے، اور تقریباً 30 لاکھ افغانیوں کو ہم نے بہت عرصہ اپنے پاس رکھا بھی ہے. اب مسئلے مسائل یہ آئے تھے، کیونکہ میں نے باہر میں بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ افغان بھائی جو ہیں وہ تھوڑا سا یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ دیکھیں جو لیٹسٹ کرنٹ سسٹم ہے لیونگ کا، وہ ہر سوسائٹی کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. ہو یہ رہا تھا کہ بہت سے افغان بھائیوں کے پاس جو ہیں پاکستانی پاسپورٹ تھے، لیکن جو ان کی جو مطلب جو مسئلے مسائل تھے نا، مطلب جو اس طرح سے وہ ان کے پاس شناختی کارڈ بھی ان کے نہیں بنے ہوئے تھے کئی سالوں سے. تو اس لیے پھر حکومت پاکستان تھوڑے سے 2 سالوں میں سختی کیا کہ یا تو آپ یہ ہے کہ مہاجر کارڈ بنوائیں، یا واپس چلے جائیں، یا پھر آپ پاکستانی مطلب کو ڈکلیئر کریں. اس وجہ سے بہت سے جو ہے نا افغانستان کو جو مطلب کو واپس بھیجا گیا. سو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس میں پاکستان نے قطعاً کوئی اسلامی لحاظ سے کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اب ان کی اسٹیبلش گورنمنٹ ہے، دے شوڈ گو بیک. کیونکہ ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ کلچر تو اب پتہ ہے اسائی پٹی کا ایک ہی کلچر ہے. ایک تو یہ بات، تو یہ میرا پوائنٹ ہے کہ ہم نے قطعاً مواخات کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. ہم نے ان کو پناہ بھی دی ہے، ان کو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے ہیں. اب ناؤ دے شوڈ گو بیک ٹو دیئر اون گورنمنٹ، اپنے کلچر میں جا کے اس پہ کنٹریبیوٹ کریں افغانستان کی بہتری کے لیے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ جو رضا بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ خلافت کا یہ جو اصول ہے، کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کا خلافت اس طرح سے 51% اسٹیبلش بھی نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک بات جہاد کی ہے نا، وہ یہ کنسیپٹ ہے نا کہ پہلے خلافت آ جائے پورے دنیا میں، پھر ہم جہاد کا سٹارٹ کریں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. دیکھیں جو رضا بھائی بات کریں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خلافت نے تبھی آنا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ نیا خلافت اب اسی کو آئے گی جب امام مہدی آئیں گے. مطلب جو پروفیسیز ہیں یا جو حدیث مبارک ہیں، اس سے پہلے تو خلافت کا آنا بالکل ناممکن سا لگ رہا ہے اس زمانے میں، کہ مسلمان اکٹھے نہیں ہو پائیں گے. 51% کی سپورٹ کہاں آئے گی؟ بہت مشکل لگ رہا ہے. سالوں لگ سکتے ہیں، یا تقریباً 1 صدی تو لگ سکتی ہیں، 30-40 سال تو لگ سکتے ہیں. تو مین ویل جہاد جو ہے نا، اس کے لیے خلافت کا ہونا فرض نہیں ہے. جو کنٹریز ہیں نا، وہ اپنی اپنی باؤنڈری میں رہتے ہوئے بھی جہاد مطلب اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے خلافت کا ہونا ضروری نہیں ہے. باقی یہ جو ہے کہ ہماری جو آفس کی جو ہماری جو آج کل زمانے میں جو ہے نا خلافت، وہ ہوتی ہے پیٹ کے تھرو یا تنظیموں کے تھرو، جیسے یہ شنگھائی تنظیم ہے، جیسے G7 ہے، یا G8 ہے، یونائٹڈ نیشن ہے. اگر ہم صرف اپنی جو اسلامی ممالک اپنی جو تنظیمیں ہیں نا، انہی کو کہیں فعال کر لیں نا، ایکٹیو کر لیں، مطلب آپ اس کی لڑائی میں نہ لگے رہے. جیسے ایک اسلامی تنظیم جو ہے، صرف اگر وہی ایکٹیویٹ ہو جائے نا، ہمارے سارے اسلامی معاشرے کے جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہیں، وہ کہیں ایک فورم پہ کہیں بیٹھ بھی جائے نا، تو یقین کریں یہ بالکل ہم تقریباً خلافہ کے کنسرٹ میں آ جائیں گے. تو مسلمان کونسل ہی بنا لیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی انفیکٹو ہوئی ہے نا. باقی وہ G7 G28 وہ لوگ جو سارے کفار ہیں، وہ کسی نہ کسی فورم پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارا کوئی فورم ہی نہیں رہا اکٹھا ہونے کے لیے آج کل کے زمانے کے حساب سے. یہ پہلا اسٹیپ تھا. تو 2 پوائنٹ بس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. جزاک اللہ. اوکے جزاک اللہ خیر سسٹر منیرا آپ کے پوائنٹس کا. اچھا ہم نیکسٹ بھی پڑھ لیتے ہیں. جو لوگ اپنے پوائنٹس دے چکے ہیں، بے شک دے کین put their hands down because کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ شاید ابھی بھی وہ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں.
تو ہینڈ السلام ریز. علیکم عائشہ. جی جی برادر علی یہاں پہ جی. میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا. یہ جو افغان کے کنٹیکس میں ہو رہی تھی نا ڈیبیٹ، اس میں وہ بھائی جو کہہ رہے تھے نا، ہم نے بالکل بھی قطعاً ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اس سینس میں، مواقع کے سینس میں. کیونکہ جو ہمارے ذہن میں آئی تھنک مواقع کا کنسیپٹ ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، ہمیں لگتا ہے کہ وہ تھرو آؤٹ ان کی لائف میں وہ اکٹھے رہے ایک ہی گھر میں. بالکل قطعاً ایسا نہیں تھا. یہ مواقع ڈفرینٹ ٹائم فریم میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوا ہے. کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں 7ویں ہجری میں، جیسے سلمان فارسی ہیں، ان کا مواقع 7ویں ہجری میں ہوا ہے. کچھ لوگوں کا فتح مکہ کے بعد مواقع ہوا ہے. اور یہ ہجرت جب ہوتی تھی نا دارالاسلام میں، مدینہ میں، تو وہ لوگ اپنا ظاہر سب کچھ چھوڑ کے آتے تھے ادھر. تو ان کو ایک انیشیل اپنی اکانومی کو اور اپنے معاملات کو چلانے کے لیے ایک شروع میں نا تھوڑی ہیلپ چاہیے ہوتی تھی. فار ایگزامپل 6 ماہ، سال، 2 سال، اتنا. پھر وہ اپنی لائف کو خود کنٹینیو کرتے تھے. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر سلیمان فارسی کا مواقع ابو دردا کے ساتھ ہوا ہے تو وہ پوری زندگی وہ اکٹھے ہی رہے ہیں ایک ہی گھر میں. نہیں، ہاں ان کا ایک تعلق ڈیولپ ہو گیا ہے، لیکن جو اس کا مطلب تھا نا کہ انیشیل میں جو دن تھے ان کے 6 ماہ، سال، جس میں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، وہ ان کو دینا اس وقت مطلوب تھا. اور ستراشا افغانیوں 20 کے منٹ باقی ہیں، اس کو کنٹینیو کریں. جی جی چلیے اپنے برادر علی کو پوائنٹ ختم کرنے دیں. جی برادر علی اس کو. چلیں آپ کنٹینیو کر لیں یار. رضا بھائی ہمیشہ ٹاپ دیتے ہیں ویک میں نا، اٹس ناٹ رضا گڈ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں آگے. میں جسٹ پوائنٹ دے رہا تھا. شکریہ. جی جی آپ اپنا پوائنٹ بالکل اس کو کمپلیٹ کر دیں جو آپ بات کر رہے تھے. اوکے سوری برادر علی، نیکسٹ ٹائم وی ول بی کیئرفل. اوکے اب نیکسٹ ریڈنگ کون کرے گا؟ نیکسٹ ریڈنگ کون کرے گا؟ مہم از ہیئر. جی مہم. معاشرے پر معاونیات کا اثر. اس حکمت بالغہ اور اس دراندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کی، لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا پرتوت تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہرور ہو چکی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے، اور انہیں محبت و بھائی چارگی، مجد و شرف اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے معمور و محفوظ نہ رہے. اور فرماتے تھے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. اور فرماتے تھے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور فرماتے تھے، سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور فرماتے، مومن کے لیے امارت کی طرح ہے جس کا باز کو قوت پہنچاتا ہے. اور فرماتے، آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے. اور فرماتے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے. اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت میں ہوگا. اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور فرماتے، تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا.
اور فرماتے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا اوپر کریں اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور فرماتے مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھینچتے چلے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پہلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے۔ اور اسی کے پہلو بپہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے، صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ، خراش اور زخم قرار دیتے، البتہ اسے اس شخص کو مستثنا قرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وہی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے اور مسلمان آپ کو پڑھ کر سناتے، تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی بیدار ہو۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اخلاقیات بلند کی، ان کی خدا دادہ صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقتدار و کردار کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ایسی معنوی اور ظاہری خوبیوں، کمالات، خدا دادہ صلاحیتوں، مجد و فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھینچے جاتے ہیں اور جانے قربان ہوا چاہتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا صحابہ کرام اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے اور ہدایت اور رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے اسے حرز جان بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی۔ اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئی جو طریقہ سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور عطا تاریخیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا۔ اس نئے معاشرے کے عناصر ایسے بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ آگے بڑھیں۔ نہیں بس یہیں تک آج کا ہمارا سیشن یہیں تک ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ لوگ بات کر لیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے اوپر یہاں پہ بالکل شروع میں اس معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ایک تو ان کے مورل کیپٹل پہ کام کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کے جو سوسائٹی کے جو ہوتے ہیں مرکبات ہوتے ہیں، جو انسان ہوتے ہیں، ان کو آپس میں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آپس میں تعلقات کو کتنا زیادہ کلیئر کر کے بتایا، اور ہر چیز کو
ان کی آخرت کے ساتھ ہی ریلیٹ کیا کہ جو بھی کوئی بھی قربانی دے گا اس کا وہ اجر پائے گا. اور تم اگر ایون کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے تمہیں صدقہ کرنا پڑے تو یہ بھی صدقہ کرو. اور مطلب کتنا زیادہ یہ اس سے پہلے کسی انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ کسی نے اتنا ایک انسانوں نے کچھ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے کہ حقوق کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اب ان کے حق سے زیادہ ان کو دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ اور صحابہ کرام کی بھی ان کا بھی بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے یہ صرف اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ اپنی منی صدقات اپنے ایموشن سب کچھ ان لوگوں کے لیے نچھاور کر دیے, نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. تو یہی بات ہو رہی تھی پہلے بھی کہ اس کو ہم آج کل کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اینی ون, آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے آپ لوگ اپنے پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں. یا ان میں سے کوئی کمنٹ کرنا چاہے جو بھی ہم نے یہ پیراگرافس میں سے پڑھا. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی برادر اویس. آواز بات کر رہا ہوں. عائشہ بھائی جی 2 باتیں کرنی تھی. ایک تو یہ کہ نا جیسے ہم جب یار یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا, یہ تو ریکارڈ میں آپ ایڈٹ کریں گی بیچ میں؟ نہیں, یہ ایڈٹ نہیں ہوگا, ایسا جائے گا. ایڈٹ نہیں ہوگا, چلیں پھر یہ میں گروپ پہ بات کروں گا. ٹھیک ہے, دونوں دوسرا پوائنٹ دے دیں. میں دونوں باتیں گروپ پہ کٹ کروں گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلا. اس کو کرنٹ سینیریو کے ساتھ کس طرح کریں گے, یہ جو پورا مواخات کا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی موٹیویشنل باتیں کی ہیں یہاں پہ اور اتنی ذمہ داریاں یاد کرائی کہ مومن کے لیے امارت کی طرح ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ گلوبل ولیج میں ہم رہ رہے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ بالکل جو ساتھ والے گھر میں ہوگا اس کے اوپر تو حقوق ہیں اور باقی جو ہیں کٹ مار رہے ہیں ان کے لیے ہمارے سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. تو آپ بتائیں کہ اس مواخات کو کس طرح ہم اپلائی کیسے کریں گے, کیونکہ سیرت میں کوئی چیز نبی صلی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز سیرت میں بھی نہیں بتائی جو ایکسٹرا ہو, ہم یہ کہیں کہ اوہو یہ تو اس زمانے کے لیے تھا, اب تو ایسے کوئی حالات نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس میں سے کچھ بتائیں کہ ہم کس طرح آج کل ہم اس مواخات کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. جی ماہم. اس والے جو پیراگراف تھا نا, اس میں جو احادیث تھی نا وہ ایک معاشرے کو بلڈ کرنے کے لیے تھی. جیسے مثال کے طور پر تھا کہ اگر کوئی شخص ایسے بھوکا سو گیا, اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک معاشرتی پہلو ہے بہت زیادہ. ہمارا عام طور پر یہی ہوتا ہے آج کے زمانے میں, یہ بہت زیادہ کہ ہمیں اپنے ساتھ والے پڑوسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہاں تھا نا کہ 40 آگے 40 پیچھے, یہ تھا ہمیں تو اپنے ساتھ والے کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ بھوکا سویا بھی ہوا یا نہیں سویا ہوا. اس کے علاوہ جو تھا کہ حسد نہ کرو, غیبت نہ کرو. اور ہمارے یہاں تو یہ ایک عام رواج بن گیا ہوا ہے کہ غیبت کرنے اس کی وجہ سے اتنے فسادات برپا ہوتے ہیں نا کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے. تو یہ سارے ایک معاشرے کو بلڈ کرنے کے لیے بنیادی چیزیں جو ہے نا یہاں بتائی گئی ہوئی ہیں, لیکن انسان کے کردار کو بلڈ کرنے کے لیے بھی. صحیح. جو بھوکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے پڑوسی بھوکا, اب ہمیں نظر بھی آ رہا ہے نا. اب تو اس وقت تو کوئی یہ سوشل میڈیا اور یہ اتنی کمیونیکیشن نہیں تھی نا کہ کوئی بھوکا سو رہا ہے یا کسی کوئی ہمیں بتائے گا کہ میں بھوکا ہوں, تب پتہ چلے گا, یا ہم اس کو رستے میں دیکھیں گے اس کے چہرے سے پہچان لیں گے نا. اب تو ہمارے سامنے ہیں وہ لوگ جو بھوکے ہیں, جن کے پاس کھانا نہیں ہے, جن بچوں کے پاس کتنے مہینوں سے ان کو ایک روٹی کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوا. بچے خود کہہ رہے ہیں کہ کتنے مہینوں سے ہم نے بریڈ کا, ہم نے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں کھایا. تو وہ نہیں آتے ہماری اسلامی بھائیوں میں نہیں آتے. ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سعدیہ, سسٹر سعدیہ. ہاں میرا خیال ہے یہی جو احادیث کے ساتھ ہم دیکھ کے اور مواخات کا سارا ہم سن کے
यही समझ आती है ना कि अब हम आसपास अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और जो कुछ कर सकते हैं सदके को आम करें, मदद करना अपना शुआर बनाएं। मुआशरे को बिल्ड करना ऐसे ही इस्लामी मुआशरा बिल्ड होता है ना। और दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझें। किसी को छोटा अगर करवा सकते हैं, कोई कारोबार करवा सकते हैं, कोई चाहे वो स्टॉल लगाना ही हो, किसी को उसके स्टेबल होने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे अभी एक भाई ने बताया कि मुआखात का जो था सिलसिला वो कोई जिंदगी भर का नहीं था, उनको स्टेबल करने के लिए वो इस तरह के बेसर सामानी के हालात में आए थे, तो उनको स्टेबल करने के लिए उनको सहारा दिया गया था, उनके भाइयों ने उसको उनको वेलकम किया था। तो इसी तरह हमारे इर्द गिर्द इतने लोग हैं जो परेशान हाल हैं, मुसीबतों में हैं, बेरोजगार हैं, गरीब हैं, उनको जिस कदर हो सकता है अपने इसराफ को कम करके, अगर इसराफ नहीं करते यानी जिस तरह भी आप कर सकते हैं उनको हेल्प करें, उनको स्टेबल होने में हेल्प करें। जैसे कुछ एनजीओज होती हैं, जैसे वो किसी औरतों को सिलाई मशीनें ले देती हैं या किसी को फूड स्टॉल लगवा देती है। ये छोटे छोटे कारोबार में, बड़े बड़े कारोबार की बात नहीं कर रही। वो तो तो सिस्टर सादिया कभी तो होता ना कि हम उनको एक दफा देते हैं फिर कहते हैं उसने सही इस्तेमाल नहीं किया, देखो ऐसे ही मेरा पैसा इस्तेमाल कर लिया। अब हाँ, वो ये भी सारी चीजें हैं, कभी ये भी। समटाइम्स सर्विंग होते हैं, समटाइम्स वो नहीं होते ना। लेकिन अभी इस वक्त हम देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि मतलब रोटी खाना वो लोगों को तक नहीं पहुंच रहा ना जो लोग फलस्तीन में हैं। उन लोगों हम्म के पास कुछ भी वो हमें अल्लाह ताला ये नहीं कहेंगे कि ओह क्योंकि जो वो तुम्हारा पड़ोस में नहीं था तो उसके बारे में तुम्हारी पूछ नहीं होगी। ये जो सोशल मीडिया ने तो हमारे लिए भी पे मुश्किलात खड़ी कर दी हैं कि हमें पता, वो लोग खुद कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, बच्चा तो नहीं झूठ बोलता ना, और हमें नजर आ रहा है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। पूरे उन लाखों लोग भूख से मरे हैं। आपको पता है कि ये वॉर स्ट्रेटेजी है कि आप या तो उनको बम्बों से मार दें, जो बच गए हैं उनको उनको ऐसा करें कि कुछ भी ना दें खाने, कितने कितने दिन जिंदा रहेंगे ना, तो भूख से मार दें, हाँ मर ही जाएंगे, बिल्कुल। भूख से मर जाएंगे। तो उसके लिए मैं कह रही हूँ कि किस तरह हम लोग कितने कुछ लोग इस तरह के काम कर रहे हैं कि कुछ वेबसाइट्स हैं इवन वहां पे उन लोगों के क्योंकि ट्रकों के जरिए वो तो जो एड पहुंच रही है वो तो पहुंच ही नहीं रही, वो तो अंदर जाने नहीं दे रहे। लेकिन कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं जिससे वो जिनको हम अगर इफ वी सेंड मनी इन देम इन देयर अकाउंट्स तो वो उनको डायरेक्ट मिल जाती है। लेकिन जो हम जितनी भी अमाउंट भेजते हैं ना, तो वहां पे जो महंगाई है, जो चीजें अनअवेलेबल है, जो जो प्राइसेस है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन हम बहुत सारी कुछ अमाउंट भी भेजते हैं ना, तो दे माइट बी एबल टू एक वक्त का खाना वो खा सके। लेकिन चलो एक वक्त का खाना तो उनकी जिंदा रहने के लिए, तो हम इस वक्त उम्मत मुसलमान के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें हमें नींद कैसे आ जाती है कि हमारे वही भाई और वो लोग ईमान के, हाँ ईमान के, वो नजर आ रहा है उनका ईमान, और हम फिर भी हम कैसे सो जाते हैं ना, कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते कि हम उनके लिए कुछ करें। और आपको पता है कि ये जो मुआखात जो एक प्रोजेक्ट था, अ, अभी तो खैर है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन किसी ने ये स्टार्ट किया था कि आप ये फलस्तीन का मामला कोई आज तो नहीं है, कोई 7 अक्टूबर से तो नहीं स्टार्ट हुआ ना, तो पिछ कितने सालों से उनके ऊपर यही हालात हैं। तो ही सेड कि आप वहाँ पे अडॉप्ट कर लें, एक बंदे को वहाँ अडॉप्ट कर लें, यही मुआखात हम वहाँ कर लें। हमें यहाँ पे किसी को मुआखात की जरूरत नहीं है, वहाँ पे किसी एक बंदे को हम अडॉप्ट कर लें। अब तो हमें ट्विटर पे और फेसबुक पे और हमें इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारे लोगों के साथ इन कनेक्ट वी कैन कनेक्ट विद देम जो भी फलस्तीन में हैं, उनकी फैमिलीज। तो क्यों नहीं हम हाँ उनकी जिम्मेदारी हाँ, लेके कर हम सकते हैं सिस्टर। ये हाँ, मुआखात। मैं थोड़ी सी इस पे वो एक बात बताना चाहती हूँ कि ना एक वॉइस ऑफ गजा, एक किसी ब्रदर की पर्सनल एफर्ट है, उन्होंने स्नैपचैट पे कनेक्ट किया किसी फैमिली को और गजा से, और मोर देन 50 फैमिलीज उनके साथ कनेक्टेड हो गई फिर वहीं ये से। तो ये जो आप कह रही हैं ना कि अडॉप्ट कर ले, तो वो वही काम कर रहे हैं जो आप जैसा बता रही हैं। हमने पे इन लोगों, ये जैसे वॉइस ऑफ गजा है या अपलिफ्ट पैलेस्टाइन है, ये बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जिन्होंने जो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और जी। लोग उनके उनको जब पैसे मिलते हैं ना तो उनके साथ
آپ وہ آپ کو ویڈیوز بھی بھیجتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہیں، اب ہم یہاں پہ سے ڈسپلیس ہو کے وہاں جا رہے ہیں، اب ہمیں یہاں سے نکال کے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں جائیں گے. تو ہوں وہ لوگ ان کے ساتھ ہم مطلب سوشل میڈیا کے تھرو ہم بھی کین کنیکٹ ود دیم ڈائریکٹلی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور کوئی بے شک ہم میں سے جو بھی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ آپ سارے کے سارے پیسے آپ خود دو نا، آپ ضروری نہیں، آپ اپنے سرکل میں ان کے لیے فنڈ ریزنگ کریں، اور جب اکٹھے ہو جائیں تو آپ انہیں یہ جو آپ نے بتائی ویب سائٹ یا پھر اپلفٹ پیلسٹائن ہے، تو ان لوگوں کو بھیج کے تو ان کو مطلب اکٹھا کر کے ایک ایک جہاں جتنا بھی کوئی کر سکتا ہے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. لیکن ہم کہتے بھی نہیں نا اپنے اپنے فرینڈس کو، وہ کہنے بھی ہمیں سستی بھی کرتے ہیں اور شرم بھی آتی ہے کسی کو کیا کہیں، 2 دفعہ کہا 3 دفعہ کہا. لیکن جتنی مشکل میں وہ ہیں ان کے لیے کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اپنے اپنے پیس میں بیٹھ کے ہم کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے ہم خود تھوڑی سی اماؤنٹ خود دیں، باقی ہم لوگوں سب اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے کلیکٹ کر کے ان کو دیں. وہ کتنی کس قدر، یہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں کہ ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو بالکل کلیئر بات ہے کہ وہ لوگ کس قدر ضرورت میں ہیں. علی عمران میں آپ ایک بات point- آپ علی عمران میں آ- علی عمران السلام آپ علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں. جی میں نے تھوڑا سا ڈسکشن کے بیچ میں جوائن کیا تھا، تو وہ ایک افغانستان کا پوائنٹ چل رہا تھا. تو میرے کہنے کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم افغانستان نے علم تو اٹھایا ہے نا. انہوں نے دیٹ از دا اونلی کنٹری جس نے کہ اسلامک سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور دوسرا ان کی ہسٹری بھی یہ رہی ہے کہ 20 سال تک وہ ایک سپر پاور کے اگینسٹ لڑتے رہے، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. تو ان کے جو ان کا ایلیمنٹ ہے، جو ان کی فزیکل ایکیمین ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک علم اٹھایا ہے، اس کی وجہ سے کم از کم ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ان کو دینا پڑے گا. دوسری بات میری یہ ہے کہ جو مواقعات کی بات ہو رہی تھی افغانستان میں اور ابھی جو ہم فلسطین میں کر سکتے ہیں، وہ بالکل دو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہمیں پیسے بھی ملے تھے، اور پھر بعد میں پوری گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے کھڑا ہونا ان کے ساتھ آسان تھا. ابھی تو آپ کو ڈنڈے پڑتے ہیں اگر آپ فلسطین کی بات کریں پاکستان میں. تو وہ پھر مواقع کس طرح سے بلڈ ہو سکتی ہے؟ اور بس یہ 2 پوائنٹ میرے جو ہیں وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی صحیح، جزاک اللہ خیر آپ کے پوائنٹس کا. اچھا دعا، سسٹر دعا آپ پلیز اپنا پوائنٹ ایڈ کر لیں. میں تقویات فاؤنڈیشن کا پارٹ ہوں. آپ کو تقویات فاؤنڈیشن کا پتا ہوگا، انہوں نے بہت پروٹیسٹ کیے ہیں، سیو غازہ کیمپین کے ساتھ مل کے بھی بہت پروٹیسٹ کیے ہیں جو مسز مشتاق کے انڈر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ڈونیشنز کرتے ہیں، ڈائریکٹ ڈونیشنز جو نہیں ہوتی فلسطینینز کو. یس، کچھ لوگ اکاؤنٹس بالکل. جی، جو فلسطینین کے اکاؤنٹس ہیں ان کو ڈائریکٹ جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں ڈونیٹ. اگر کوئی پیسے دے تو ہم پاکستانی روپیز لے کے اسی کو پھر ڈائریکٹ ڈونیٹ کر کے آپ کو پروف دے دیتے ہیں. مطلب یہ ان جو بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں جی ڈونیشنز ان لوگوں کے لیے کام، اس وقت ہماری پرائم ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو کچھ بھیجیں تاکہ وہ کھانا تو کھا سکے نا. کتنے دنوں کے بعد کھا سکتے ہیں وہ کھانا تو کھانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے یہ. اس کی ہمیں کتنی پوچھ ہوگی، کتنی کہ وہ لوگ مر رہے تھے. امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے. تو تمہارا مسلمان ایک دوسرے سے جسم کی مانند ہے. ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی کہ وہ لوگ بھوکے ہیں. مطلب صرف بھوک نہیں ہے نا، وہ تو بامز ہیں اور نہ کوئی گھر ہے، نہ ان کی ایون یہ جو ان کے شیمپوز وہ لوگ بھی نہیں، ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ نہا نہیں سکتے. وہ اپنے وہاں کی خواتین نے اپنے بال بالکل کاٹنا شروع کر دیے کہ اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس سے، کیونکہ ہم ان کو دھو نہیں سکتے. اور اتنی ان کی ضروریات اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ ان کے ایسا بھی نہیں ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا اور ہمیں کہا، ہم سوچتے رہے کہ اچھا اوہو 1 مہینہ ہو گیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کیا پلاننگ کرنی ہے نا. پورا 1 سال ہو گیا وہ اسی کنڈیشن میں 1 سال سے رہ رہے ہیں، اور ابھی بھی ہماری کوئی پلاننگ نہیں، ہماری کوئی روڈ میپ نہیں، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم پھر امت ہیں، وہی امت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی
मोटिवेशन दे रहे हैं कि हर चीज जो भी तुम करोगे तुम्हें मिलेगी, तुम्हें वापस मिलेगा, तुम्हें जन्नत की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन हमारी अपनी चीजें इतनी इतनी हमारी बिजी लाइफ होती है कि उन लोगों के लिए कुछ करना, किसी को कहना, मतलब आप खुद ना करें ना, आप फंड रेजिंग करें, अपने अपने लोगों से कहें, फिर हर महीने इकट्ठा करके फिर कुछ भेज दें, फिर कुछ भेज दें, कुछ एक एक फैमिली का लें, हम लोग एक एक फैमिली की जिम्मेदारी लें, बाय नेम लें। जो जो वहां पे तो उन्होंने लिटरली, जैसे सिस्टर ने कहा कि 50 फैमिलीज की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि 50 फैमिलीज को लेंगे। लेकिन आपको पता है कि वो जो लिस्ट होती है उसके अंदर जो लिस्ट में नीचे फैमिली हो जाती है ना, उनको उनसे पूछा जाए, उनसे बात की जाए ना, तो वो कहते हैं कि हमें अभी तक नहीं मिली। तो ये हाल है कि बस लिस्ट में तो है, लेकिन उनको वो कितना वेट कर रहे होंगे कि हमारे बैंक में कोई अमाउंट आ जाए कि हम भी कुछ खरीद सकें। और ऑल दो कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन ये कि ये है ना मुआखात, अगर हमें चाहिए, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करना चाहते हैं, तो फिर हमें ये काम करने पड़ेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बातों पे हमने 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 अमल किया था, हमने हमने वही सहाबा जैसा बनेंगे ना, तो अल्लाह ताला हमसे भी कोई बड़ा काम लेंगे। जी जी, मैं इसी पे प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ से स्टार्ट करूंगी कि आप अपनी फैमिलीज का ही ज़रूरियात का ख्याल रखें। स्टार्ट आप वहीं से लेंगे। ज़रूरियात पूरी होगी तो उनकी मेडिसिनल नीड्स, उनकी कंफर्ट्स, जो आपके बूढ़े पेरेंट्स हैं उनके लिए। अब उसके बाद जो आपके पास बचता है, आप उसको बेशक तकवीर फाउंडेशन, मैं आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती हूँ, आप मुझे बता दें, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका पैसा जो है दे देंगे। आप जितने भी देना चाहते हैं, 200 है, 1000 है, 10,000 है, जितने भी आप देना चाहते वेबसाइट हैं। है सिस्टर दुआ, उनकी वेबसाइट है, तक फियाल आप कह रही हैं, बेशक आप यहाँ लिंक दे तकवीर दें। फाउंडेशन, नहीं नहीं, उनकी वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स में क्रेडिट कार्ड यूज होते हैं। नहीं, जो लिंक जहाँ पे अभी तो आप इस इंटरनेट से ये मीटिंग खत्म होगी तो हम आपसे भी कांटेक्ट कैसे करेंगे? जी जी, तकवीर फाउंडेशन का जो है इंस्टाग्राम वगैरह पे पेज है, उनकी वेबसाइट नहीं है। जो जी जी, पेजेस हैं वो मैं ठीक है, आपको दे देती हूँ। सही है। जो पेजेस हैं, लेकिन उसमें या तो क्रेडिट कार्ड्स हैं, अब जाहिर सी बात है, या बिटकॉइन स्टाइल से जाते हैं तो बिटकॉइन से भी तकवीत भेजता है। ठीक। एग्जैक्टली यही, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। अब जैसे कोई बंदा है वो रुपीज में भेजना चाह रहा है लेकिन उसके पास नहीं है ना, तो यही वो उनके नंबर्स हैं, आप उनके पाकिस्तानी रुपीज में भेज दें। जब उनके पास इनफ अमाउंट हो जाती है तो वो आगे उनको भेजने के लिए चाहे क्रेडिट कार्ड यूज करें या बिटकॉइंस यूज करें। तो लेकिन हम भेजें तो सही ना अपनी मनी, तो हम अपने पाकिस्तान में चलते हैं इजी पैसा या जो भी चीजें चल रही होती है ना उसके जरिए हम भेज दें, फिर वो नेक्स्ट उनका स्टेप है जहाँ पे भी वो लोग भेजें। जी जी सिस्टर दुआ। जी, इसके अलावा ये कि आप ट्विटर पे, मैं इंस्टा नहीं कहूंगी, ट्विटर पे बेशक आप उनसे पर्सनल मैसेज कर लें। मैंने जैसे एक को किया, उसका अकाउंट है अहमद इन गाजा ट्विटर पे, तो उधर भी उन्होंने अकाउंट लगाए थे। मैंने कहा मेरे पास पेपैल नहीं है, तो उसने मुझे पर्सनली खुद मैसेज कर लिया कि ये एक पाकिस्तानी बंदा है, इसके थ्रू आप भिजवा दें। मतलब वो जो है वो क्रेडिट कार्ड वगैरह या आगे बिटकॉइन में जो भी कन्वर्ट करना है, आप उसको सिंपली अपने रुपीस दें, वो खुद आगे का प्रोसेस कर देगा। मतलब वो खुद भी आपको प्रोसीजर्स बताने को तैयार है। यस बिल्कुल। और ये कि हम भी देने वाले हों, और हम हमें मतलब हमें ऐसा नहीं कि कोई सामने आ गया तो हमने खुद इनको ढूंढे, हमें तो हमारी जिम्मेदारी है इस वक्त लोगों से ढूंढ ढूंढ के पूछ कि कौन है जो वहां पे भेज रहा है, मैं किस तरह अपने अपने बेशक 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 नो मैटर हाउ लिटिल अमाउंट यू हैव, हाउ बिग अमाउंट यू हैव, आप इस वक्त अ, सिर्फ मेहनत करें ना, खुद एहसास करें कि उन लोगों को कितनी जरूरत है। ठीक है। अच्छा सिस्टर और आप साथ में मैं चाहती हूँ, अच्छा, ये जो अलखदमत भी बेचती है मेरे ख्याल से। अलखदमत बहुत पुराने भेज रहे हैं। कासिम जी भाई अलमत अकाउंट्स में भेज रहे हैं या वो एड्स भेज रहे हैं ना, एड भेज रहे हैं, वो तो ना नहीं, वो जाए। दोनों सूरतों में करते हैं। वो दोनों सूरतों में करते हैं, और ये इनकी एड्स जा भी रही हैं। मतलब ये बाकायदा एक इनका एक वो है पूरा, क्या नाम है इसका, इन्होंने अपनी पूरी एक वर्कफोर्स उसके लिए मख्तस की हुई है। और ये आप इन व्हाट्सएप में मतलब लिख प्रॉपर होता है इनका मामला। आप व्हाट्सएप में लिख दें उनको, उनका नेम लिख दें या उनका वेबसाइट लिंक दे दें। अलखदमत बहुत यानी
یہ سیف غزہ والے بھی جو ہے نا یہ الخدمت کے تھرو بھیجتے ہیں. جی سیف غزہ والے بھی الخدمت کے تھرو بھیج رہے ہیں. الخدمت جو ہے نا بہت ویل آرگنائز ہے, اور ممالک میں بھی ہے, صرف ادھر نہیں ہے, اور ممالک میں بھی ہے ان کی لنکس. اوکے. اس کے علاوہ ہمارا فوکس اب لیبنان کی طرف بھی ہونا چاہیے. مطلب یہ جو آپ کے پاس جو یہ ایک یو ایس ایڈ, ایک یو ایس کا اسٹنٹ ہوا تھا نا, جو ایک یو ایس کا اسٹنٹ ہوا تھا, انہوں نے وہاں جہاز بھیجے تھے, جہاز سے وہ گرائے تھے, جی جی وہ یاد ہے؟ یہ جو ایڈ گئی تھی نا, یہ انہوں نے پیسے لیے تھے اس کے, اور یہ انہوں نے بھیجا تھا. پاکستان سے بھی جو ہے وہ ایئر کے تھرو پھینکا تھا انہوں نے, میں تو یہی سکسیسفلی میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ جو ایک بہت مشہور ہوا تھا کہ یو ایس نے جو اپنی ایڈ گرائی ہے, وہ بھی ان کی ایڈ تھی جو کہ انہوں نے پہنچائی تھی, کیونکہ ان کے پاس ایکسس تھا. اچھا. جی گائز ہم اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن مین پوائنٹ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو ڈھونڈیں. اب سسٹر دعا نے بتایا تک فیال, اس کو ہم دیکھیں, انسٹاگرام پہ دیکھیں, اور اپلفٹ ہے, اپلفٹ پیلسٹائن, وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بردر نے بتایا الخدمت, اگر وہ ڈائریکٹ if they are sending in their accounts directly, کیونکہ وہاں پہ آپ ایڈ جا نہیں رہی, کیونکہ ٹرکس تو اندر نہیں جانے دے رہے, لیکن وہاں پہ وہ لوگ بائی کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس منی ہے, تو ڈائریکٹ وی آر سینڈنگ them money. تو وہ آپ جو صرف ٹرکس کے راستے سے, صرف ٹرک سے نہیں ہوتا, یہ سرنگوں سے بھی جاتی ہے نا چیزیں. مطلب یہ ان کے پاس 10,000, یہ 20 سال سے 25 سال سے کام کر رہے ہیں, ان کو پتا کیسے پہنچاتے ہیں. الخدمت ٹھیک ہے, ہاں میں پریفر کرتا ہوں ان کو, میں ان کو دیتا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک جب ہے. بھی اور فلسطین کی باقی کال جو ملتے لوگ ہیں نا, میں کریں, ان کو, مطلب یہ ہم میری جہاں پریفرنس جہاں ہے. پہ پہنچ سکتے ہیں, جن کی کس طرح, اور ایون اما اور یہ بہت ساری ویب سائٹس بھی کام کر رہی ہیں جو وہاں پہ کھانا پکا کے دے رہے ہیں نا, تو وہ مطلب ہم کوئی بھی طریقہ ہم اپنے پیسے ان کو جی بالکل. ایک چیز اور بھی کہنی تھی مجھے نا, ایک بات اور کرنی تھی. لیکن جب کوئی آخری معاملہ بات ہوتا ہے نا اس طرح کا, 2 منٹ میں ہم اس کو کلوز کرتے ہیں گائز. جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا, تو اسکیمز بھی بہت آتے ہیں. تو وہ ایک لگ رہا ہے ہمیں, مطلب اسکیمز بھی ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں تھوڑی احتیاط کریں گے. جو میں نے یہ میری اپنی رائے, باقی آپ اوتھینٹک کی جو 2-3 نام لیے ہیں, تو ان کے تھرو ہم بھیج سکتے ہیں. بالکل. اوکے گائز, بس آخری مجھے ایک بات کر لیں تاکہ ہم اس کو کلوز کر دیں سیشن کو. مجھے صرف یہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا تھا جی کہ میرا ایک آپ پوائنٹ لے لیجیے گا بعد میں. سسٹر دعا بس ایڈ کر لیں, پھر اس کے بعد آپ ایڈ کر لے گا بردر علی عمران. دعا آپ ٹویٹر کے تھرو جب آپ پرسنل میسج کریں گے, وہ آپ کو اوتھینٹک بندہ دے دے گا کہ آپ روپیز کے تھرو کر لیں. ایزی ہو جاتا ہے بہت, اگر آپ نے ایویکویشن میں ہیلپ کرنی ہے. یس ٹویٹر, ایگزیکٹلی ٹویٹر یا پھر انسٹاگرام پہ بھی ان سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں, اور ان ٹویٹر فیملی پہ میں نے فائدہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دعا عامر, آپ کس گروپ سے, کیسے آپ سے کانٹیکٹ کیسے ہوگا؟ میں جس گروپ سے یہ لیا ہے نا فارم, اسی پہ لکھ دیتی ہوں. جس واٹس ایپ گروپ میں لیا تھا اسی پہ ویب سائٹ لکھ صحیح دوں ہے, گی. آپ پھر کانٹیکٹ میں رہیے گا. بردر علی عمران, اب جسٹ لاسٹ 1 منٹ سے کم میں آپ بات کر کے ختم کریں, اس کو کلوز کرنا ہے ہم نے. جی جی ہاں, تو بس میرا چھوٹا سا پوائنٹ ہے, جو ہم انیشیٹو لے رہے ہیں بہت اچھے ہیں, لیکن یہ ہم ڈسپلین سے علاج کر رہے ہیں کینسر کا. اب اگر ہمارے ساتھ یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہی صہیونی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے, تو اس کے بعد لبنان ہوگا, اس کے بعد سعودیہ ہوگا. ہم اس طرح سے ہیلپ کرتے رہیں گے, اوپر سے یہ لوگ ایکٹیویٹ نہیں ہو گئے. تو یہ اسٹیبلش اب یہ نیڈ ہو چکی ہے کہ ہمیں ایک نئی گورنمنٹ چاہیے جو کہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو, اور جب مسلمانوں کے اوپر کوئی ٹائم آئے تو اس وقت واقعی لیڈ کرے. کیونکہ 2 صرف آئیڈیولوجیکل کنٹریز بنی تھیں دنیا میں, ایک اسرائیل تھا جو کہ جیوڈازم کے نام پہ بنا تھا, اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. اب وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنی اسپرٹ کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے. تو یہ اب اسٹیبلش ایک نیڈ ہو چکی ہے, ہمیں مواقع کرنے چاہیے, یہ فنڈنگ دینی چاہیے, لیکن ساتھ میں ہمیں اپنی جو ایک طاغوتی قوت بیٹھی ہوئی ہے نا, اس کو ہمیں ہلانا ہے یہاں اصل سے, تو ہم نے ہمیں اس وہ کو لانگ نکالنا ٹرم کام کرنا ہے, یہ تو شارٹ ٹرم ہے کہ بالکل. ہاں, لیکن وہ ساتھ ساتھ ہمیں اسٹیپ لینے پڑیں گے. ساتھ ایگزیکٹلی, ہمیں یہ وہ چیز تو فلسفی پرائم ہے نا, وہ بھی پرائم ہے کہ اس کے اوپر کام کریں. صحیح, ٹھیک ہے گائز, ابھی ہم اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.